یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون، آیات 6 پیراگراف 3۔ پہلا پیراگراف توحید کا انکار کرنے والوں میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ میں خداؤں کی توحید کا انکار کرنے والوں میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ دوسرا پیراگراف دونوں فریق اپنے موقف پر قائم ہیں۔ تیسرا پیراگراف آپ لوگوں کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین۔ مرکزی مضمون غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری اور کفار کے دین سے قطعی عملی بے تعلقی کا اظہار و اعلان کرنے کا حکم۔ زمانہ نزول سورۃ الکافرون اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی میں نازل ہوئی، جب قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی صورت میں آ کر مصالحانہ پیشکش کی کہ 1 سال بتوں کی پوجا کی جائے اور 1 سال اللہ کی۔ انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا، لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس طرح واضح طور پر کفر سے عملی بے تعلقی کا اعلان کر دیا گیا۔ سورۃ الکافرون کے فضائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھی ہے۔ صحیح مسلم۔ 3 رکعت والی وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ ابن ماجہ۔ سورۃ الکافرون کا کتابی ربط۔ پچھلی سورۃ الکوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہلاکت کی پیشین گوئی تھی۔ یہاں سورۃ الکافرون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافر دشمنوں کی سیاسی مصالحانہ پیشکش کو مسترد کر دینے اور ان سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی اور سیاسی لین دین نہیں ہو سکتا۔ اگلی سورۃ النصر میں اس پیشگوئی کی تصدیق ہے جو سورۃ الکوثر میں کی گئی تھی۔ دشمن ابتر ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہو گئے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ اس صورت میں مشرکانہ دین سے عملی بیزاری اور بے تعلقی کا اعلان اور مطالبہ ہے۔ اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے اور عبادات میں مصالحت نہیں ہو سکتی، اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا اور توحید کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں خوشخبری کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے۔ توحید پر سختی سے کاربند ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ سورۃ الکافرون کا نظم جلی۔ سورۃ الکافرون 3 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 3۔ پہلے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین مکہ کی پیشکش کو مسترد کر دیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہیے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر خالص عبادت کر رہے ہیں اور نہ مشرکین مکہ اللہ کی خالص عبادت کے لیے تیار ہیں۔ آیات 4 تا 5۔ دوسرے پیراگراف میں دونوں فریقوں کے سخت موقف کا ذکر ہے۔ مشرکین ضدی ہیں، واضح دلائل کے باوجود بت پرستی ترک نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں نے دلائل کی روشنی میں توحید کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں مسلمان کسی مروت لحاظ خاطر کے بغیر سختی سے اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کروں گا۔ آیت 6۔ تیسرے پیراگراف میں صاف کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کا دین آپ کو مبارک ہو اور مجھے میرا دین۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ توحید کا معاملہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی سودے بازی کی گنجائش نہیں ہے۔ عواقب اور نتائج سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ کی خالص اور امیدش سے پاک اطاعت اور عبادت جاری رکھیں گے۔ مرکزی مضمون۔ ہر مسلمان کو توحید کے معاملے میں کامل یکسوئی کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری کا اقرار اور اعلان کر دینا چاہیے اور کفار کے دین سے قطعی عملی بے تعلقی کا اظہار اور اعلان بھی۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔